حضور علیہ السلام نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اسلام سے پہلے بیت اللہ الحرام میں جو مکہ کے سرداروں نے شرک اور طبقات کی بنیاد پر، ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر، بے دینی اور جہالت کی بنیاد پر جتنے احکامات نافذ کیے ہوئے ہیں، جتنے قانون نافذ کیے ہوئے ہیں، جتنی سنتیں اپنی باطل رائٹ کی ہوئی ہیں، اب ان سب کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ اب سے دین حق کی تعلیمات کے مطابق بیت اللہ الحرام انبیاء علیہ السلام کی اسوے پر اس جگہ کو واپس منتقل کر دیا گیا۔ اس لیے حضرت علی کو حکم دے کر بھیجا کہ یہ آیت سناؤ، اور ہر مقام پر، حج کے ہر کردار پر، حج کے ہر رکن اور ادب اور اس کے منصب اور مناسب کی ادائیگی پر امت کے کانوں میں، انسانوں کے کانوں میں یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ یحج بعدها من مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان۔ آئندہ کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر یہاں آنا چاہتا ہے تو بیت اللہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کا اقرار کر کے آئے، توحید کا اقرار کر کے آئے، انبیاء علیہ السلام کی رسالتوں کا حاصل، اللہ کی وحدانیت اور اس کا سچا تعلق، اس کی معبودیت برحق کا اعلان و اقرار کر کے، اعتراف کر کے یہاں داخل ہو۔ اب کسی بت کو مان کر، کسی پتھر کو خدا مان کر، کسی درخت کو خدا مان کر، کسی حیوان کو خدا مان کر، کسی انسان کو خدا مان کر، کسی فرعون کو رب مان کر، کسی نمرود اور قارون کو الہ مان کر اب تو بیت اللہ کی سرزمین پر نہیں قدم رکھ سکتا۔ اللہ یحج بعدها من مشرک، کوئی مشرک آئندہ کے بعد حج کرنے کے لیے جائے گا۔ ولا یطوفن بالبیت عریان، اور بیت اللہ کا ننگے طواف بھی کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ مکہ کے سردار سارے لوگوں کو مجبور بناتے تھے اپنے ذاتی مقام، قانون کتابیں بنا کر ان کو استعمال کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ من گھڑت دین بتایا ہوا تھا کہ تمہارے کپڑے، تمہاری کمائی یہ ساری حرام ہے، تم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آؤ تو ہم جو قریشی، ہاشمی اور بیت اللہ کے مجاہد ہیں تم ہمارے بنائے ہوئے کپڑے پہن کر طواف کرو۔ اب ان کے پاس تو اتنے کپڑے نہیں تھے، سارے لوگوں کو کپڑے دے۔ اب جس کے پاس کپڑے نہیں تھے انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو کپڑے دینے تھے، جس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو بیت اللہ پر انہوں نے اپنی اجارہ داری بنائی تھی، قانون بنا کر کہ یہاں ہماری مرضی کے مطابق لوگ آئے۔ تو اللہ کی طرف سے دین حق کی یہ واضح تعلیمات آ گئی۔ اب بیت اللہ پر کسی کے حکمرانی نہیں چل سکتی۔ اس کے اصل نمائندے اب دنیا میں وہ وجود میں آ چکے، فعال ہو چکے، وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ لہذا اب بیت اللہ کا باطل نمائندہ طبقہ اب اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آج سے بیت اللہ کی نمائندگی کرے۔ بیت اللہ کی نمائندگی کون کرے گا؟ جو بیت اللہ کی تعلیم پر ایمان رکھتا۔ بیت اللہ کی نمائندگی کون کرے گا؟ جو بیت اللہ کے رب کی توحید اور اس کے ساتھ سچے تعلق کو اختیار کیے ہوئے، شرک اور باطل کو ملا کر بیت اللہ کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ بیت اللہ کا نمائندہ وہ ہوگا جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، عبادت میں بھی، نظر و نیاز میں بھی، اور دنیا کے کارروائیوں میں بھی، کائنات کے سارے امور کے سر انجام دینے میں بھی، اور اسی طریقے سے دنیا میں حاکمیت کے اعتبار سے بھی، حکومت کے منصب پر سرفراز ہونے کا صرف ایک ذات کو حق ہے دنیا میں، کائناتوں میں، وہ صرف اللہ کو ہے۔ باقی سب اس کے نائب بن کر، اس کے نمائندے بن کر دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں۔ کائنات میں اسلام کی تعلیم یہ ہے، بیت اللہ کی تعلیم یہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک کی تعلیم اور حکم یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی کوئی حاکمیت نہیں۔ اللہ کے سوا زمین پر، آسمانوں پر، کائناتوں پر، انسانوں پر، زمین کے ذروں میں، ہواؤں میں، طغیانوں میں، سمندروں کی تہوں میں، کسی جگہ بھی اگر حکمرانی موجود
اس لیے حاجی کو حج پر بلا کر یہی اس سے اعلان کروایا جاتا ہے۔ اب ہر غیر سے برات کا اعلان کر کے آپ یہ لبیک اس چیز کا نام ہے، جب حج کا قصد کر لیا، ارادہ کر لیا، اب ہر غیر سے خدائی کا تعلق ہوگا۔ ہاں اس کو مخلوق مانیں گے، یہ نہیں ہے کہ کسی مخلوق کو مخلوق نہیں مانیں گے، باپ کو باپ مانیں گے، نبی کو نبی مانیں گے، ولی کو ولی مانیں گے، شہید کو شہید مانیں گے، نمازی کو نمازی مانیں گے، زکات ادا کرنے والے، مال خرچ کرنے والے کو اس کی خرچ کرنے کی اہمیت یاد دلائیں گے، یاد رکھیں گے، لیکن خدا کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ اب یہ اسلام اپنے ماننے والوں میں یہ پہلا پیغام حج کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں الہ کسی کو نہیں مانے گا، حاکم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانے گا، معبود اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانے گا، مسجود اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانے گا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر یہاں آئے گا۔ اگر اس کے ساتھ شریک مان کر آئے گا اس کو یہاں آنے کی اجازت ہی نہیں، جس کو شریک مانتا ہے اس کے پاس چلا جائے، یہاں لینے کے لیے کیا آیا؟ جب اللہ کے ساتھ اسے برابر سمجھتا ہے۔ اس لیے قرآن سمجھاتا ہے، دیکھو لو کان فیما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اپنے عقل کو استعمال کرو، اپنے دماغ کو استعمال کرو، اپنے شعور کو استعمال کرو، اپنی انسانی صلاحیت کو استعمال کرو۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ اور حاکم ہوتا، کوئی اور بھی معبود ہوتا تو پھر دونوں کا جھگڑا ہوتا۔ ایک خدا کہتا رات آنی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں دن ہونا چاہیے، نہ دن آتا نہ رات آتی، یعنی جھگڑا پیدا ہوتا۔ اسی طرح ہواؤں کا چلنا، سورج اور چاند کا نکلنا، انسانوں کا وجود میں آنا، کائنات کی تخلیق کے مرحلوں کا یہ ترتیب کے ساتھ طے پانا، اس بات کی اپنی دلیل ہے کہ کائنات میں ایک اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ آپ ایک موحد، ایک مسلمان، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والا، اب یہ اللہ کو سب سے اول درجے پر اپنے دل و دماغ میں اور کائنات میں سب سے پہلے درجے پر اللہ کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک حاجی اور بزرگ، ایک حاجی اور غیر اللہ کا تابعدار، ایک بیت اللہ کے ساتھ طواف کر کے آنے والا اور پھر وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کے گھر کا بھی طواف کرے، کسی اور کو بھی بڑا سمجھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بیت اللہ کے طواف سے ایک حاجی کی حریت پیدا ہوگی، بیت اللہ کے طواف سے ایک حاجی کے اندر اللہ کا سچا تعلق پیدا ہوگا۔ ایک اللہ کے پاک گھر میں قربانی کرنے سے، مینا اور عرفات کے میدان میں حاضری سے اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ پوری کائنات میں صرف ایک خدائی ہے، صرف ایک حکومت ہے، صرف ایک کے قبضے میں پوری کائنات کی کائناتوں کی زندگی ہے، صرف ایک کے قبضے میں سارے انسانوں کے گناہوں کی معافی کا دستاویز دینے کا اختیار صرف ایک ذات کے پاس ہے، مغفرت اور بخشش کا صرف ایک دروازہ ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ یہ حاجی کو قدم قدم پر یہ تعارف کروایا جاتا ہے، یہ منتظم ہے اللہ کا گھر، یہاں جمعہ کا باغ، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر، یہ عرفات کا میدان ہے، اللہ کے سامنے مانگنے والے لوگوں کی یاد کی یہاں وابستہ ہے، دعاؤں کی قبولیت یہاں ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش یہاں ہوتی ہے، گناہوں کی آلودگیوں سے انسان یہاں نکلتا ہے۔ انسانوں کو گناہوں سے پاک کرنے والا، انسانوں کو روحانی اور ایمانی اور دینی اور اخلاقی زندگی میں نئی جہتیں بخشنے والا مقام، انسانوں کو دوبارہ انسانی زندگی میں تازہ کرنے والا مقام کون سا ہے؟ فرمایا یہ سرزمین حرم ہے۔ اسی لیے ایک طرف اللہ کا تعارف ہے تو دوسری طرف اللہ والوں کا تعارف ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا تعارف ہے، ان کی سنتوں کا تعارف ہے، ان کی تعلیمات کا تعارف ہے، ان کے اعمال کا تعارف ہے، ان کی قربانیوں کا تعارف ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر حج کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا دیکھو حج دو چیزوں کا نام ہے، الحج العج السج۔ فرمایا حج نام ہے اللہ کی بڑائی اور عظمت کے اعتبار سے، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے کا، اللہ کی حاکمیت کا اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے ایک ایک قدم سے اظہار کرنے کا نام حج ہے۔ الحج الحج، حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی عظمت کے گیت گا رہا ہے،
گھر سے نکلتا ہے تو ہم سارے ترانے سے بھول گئے، سارے ذکر سے بھول گئے، ساری یادیں اس کے دل و دماغ سے محو ہو جائے، صرف ایک یاد لے کر آئے۔ ایک حاجیوں کا قافلہ حج پہ گیا تو سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، ساتھ سال و سامان بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، قربانی کا سامان بھی ہے۔ اب ایک نوجوان بالکل ابھی نوجوانی کی عمر میں داخل ہو رہا ہے، وہ بھی اس قافلے کے ساتھ ہے، پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں، نہ پائی پیسہ ہے، نہ کوئی کپڑا لتا ہے، اور نہ کوئی جانور اونٹ ہے، نہ کوئی بھیڑ بکری ہے۔ اب سارے لوگ عرفات کے میدان میں حاضری دے کر واپس آئے، تو سے کہتے ہیں تو کس چیز کی قربانی دے گا؟ مینا کے اندر تو کس چیز کی قربانی دے گا؟ اب جب وہاں پہنچا، آسمانوں کی طرف اس نے نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا یا اللہ، آج میرے ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں، کوئی دمبے کی قربانی دے رہا ہے، کوئی مال کی قربانی دے رہا ہے، کوئی بکرے کی قربانی دے رہا ہے، کوئی گائے کی قربانی دے رہا ہے، کوئی اونٹ کی قربانی دے رہا ہے۔ اے میرے رب، میرے پاس تو اپنی ذات کے سوا تیرے نام پہ قربان کرنے کی کوئی چیز بھی نہیں، میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور وہی چیز ماری اور اسی میدان قربانی میں جان آخری کے سپرد کر دی، قربانی دے دی، جان کی قربانی۔ گویا حقیقت میں حج نام کس چیز کا ہے کہ انسان اپنے اندر اللہ کا سچا تعلق